اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور ہرگز نہ خوش ہوں گے تم سے یہود اور نہ عیسائی لوگ یہاں تک کہ پیروی کرو ان کے دین کی۔ کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور بے شک اگر پیروی کر سکتے تم ان کی خواہشوں کی بعد اس کے جو آ ملا تم کو علم، نہ ہوتا تمہارے لیے اللہ والوں سے کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے ساتھ مروت برتیں، نرمی برتیں اور اپنی سختیاں ڈھیلی کر دیں اور مل جل کر رہیں، رواداری سے کام لیں تو ہم ایک قوم بن کر امن و امان سے رہیں، یہ بالکل فریب اور دھوکے کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو ہرگز خوش نہ ہوں گے تم سے یہود اور نہ عیسائی لوگ زندگی بھر قیامت تک، یہاں تک کہ تم خود ہی پیروی کرو ان کے دین اور دھرم کی۔ وہ تو اس فکر میں لگے رہیں گے کہ تم کو مرتد بنائیں، شدھی کریں تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے، ورنہ لاکھ ان سے ملنے کے لیے ناکردنی کرو، وہ کبھی خوش نہ ہوں گے۔ ان سے تم ان کی اس بیجا خواہش کے جواب میں صاف صاف کہہ دو کہ تم جس لالچ میں پڑے ہو اس سے منہ دھو رکھو، تم گمراہ ہو، تمہارے پاس ہدایت کہاں؟ ہمارے پاس تو اللہ کی ہدایت موجود ہے، اور بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وہ اس قسم کی بیجا تمنا خواہ تم سے رکھیں خواہ تمہاری برسر ہدایت امت سے، سب حماقت اور نری حماقت ہے۔ امید اس سے رکھی جاتی ہے جس سے امید رکھنے کا امکان ہو، تمہاری ذات میں تو اس کا امکان بھی نہیں، کیونکہ بے شک اگر پیروی کر سکتے تم ان کی خواہشوں کی، اور ایسا کرنا عصمت نبوت کی وجہ سے محال نہ ہوتا، اور یہ پیروی ہوئی کب؟ بعد اس کے جو عاملہ تم کو علم اور یقین جو کسی ذی ہوش انسان سے بھی ممکن نہیں کہ حق پر یقین پا جانے کے بعد گمراہ ہو سکے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ ہوتا تمہارے لیے اللہ والوں سے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو نفوس قدسیہ اللہ کی طرف اور اس کی اجازت سے خلق میں تصرف کرتے رہتے ہیں، بے یاروں کی یاوری کرتے ہیں، بے مددگاروں کی مدد کرتے ہیں، اور جن کو قرآن کی زبان میں من اللہ ہی کہا جاتا ہے، وہ من دون اللہ کہلانے والی ہستیوں سے نہیں ہیں جو سب کی سب جہنم کے ایندھن ہیں، بلکہ وہ من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ شعائر اللہ یعنی اللہ تعالی کی دی ہوئی عزت رکھتے ہیں۔ ان جنتیوں اور مقدس طبقے میں سے کوئی یار اور نہ کوئی مددگار، کیونکہ کافروں کی یاوری کرنا اور ان کی مدد کرنا ان کا کام ہی نہیں، خصوصاً قیامت کے دن کہ وہاں بے یار و مددگار رہنا صرف کافروں ہی کے لیے ہے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ طبقہ من اللہ میں سے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، سب تمہارے دین کی مدد میں موجود ہیں، تو اب تم ان میں سے نہیں رہے کہ جن سے دین کفر کے قبول کرنے کی توقع جائز ہو۔ اب یہود و نصارہ نے جو خواہش کی ہے وہ ایک محال سی چیز ہے، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے درمیان تمہارے بیچ بھیجا حق کے ساتھ ڈرانے والا بھی اور حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بھی،
اور اپنے محبوب کو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما، اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ خطاب فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اے محبوب آپ کافروں کے کفر سے غمگین نہ ہوئیے، کیونکہ ان کے کفر کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جس لیے بھیجا تھا آپ نے وہ کیا، آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا آپ نے دین پہنچا دیا ان تک، آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا آپ نے اللہ کے غضب سے، نافرمانی سے، بے راہ روی سے، گمراہی سے انہیں ڈرا دیا، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا آپ نے انہیں اچھے عمل کی، صادق ہونے کی، شاہد ہونے کی ساری خوشخبریاں سنا دی، شہید ہونے کی خوشخبریاں سنا دی کہ اس کے عوض میں تمہارا رب تم سے کس طرح راضی ہو جاتا ہے، کیا کچھ تمہیں انعامات دیے جائیں گے، سارا کچھ آپ نے سنا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ کو ان کے کفر پر نادم ہونے کی، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ذمہ دار آپ نہ ہیں، نہ ہی قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا آپ کا رب۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے اللہ رب العزت ان کی ایک سازش کا پردہ فاش فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے اے محبوب، آپ سے نرمی کی درخواست کرتے ہیں، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کفر و شرک پر جو سختی برت رہے ہیں، جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ کر آپ انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیں، اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جائیں، اپنے ساتھ سیاسی معاملات میں داخل کر لیں، اپنے ساتھ دینی معاملات میں داخل کر لیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں محبوب اور اے محبوب کے صحابہ کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی برتو گے تو یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، یہ آپ سے وفا کرنے لگیں گے، یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہ راضی ہوں گے یہ لوگ آپ سے، یہ یہودی اور نصرانی، یہاں تک کہ آپ ان کے اس جھوٹے دین کے متبع ہو جائیں جس جھوٹے دین کی وہ اتباع کر رہے ہیں، جس جھوٹی بات کو وہ حضرت موسیٰ سے جوڑے بیٹھے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ سے جوڑے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کی اصل انہوں نے خراب کر ڈالی ہے اور ان انبیاء کرام کی نسبت سے بہت دور آ چکے ہیں، اور اس تو ان کی یہ لالچ ہے کہ آپ ان پر نرمی کریں، یہ ان کا ارادہ نہیں ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں، یہ ان کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے رسول ہو کر بھی ان کے دین کی پیروی کریں، ان کے حساب سے چلیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے سوا کوئی بات ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب وہ اللہ کی اتباع نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی اتباع کرو، بلکہ جس طرح وہ پوری دنیا خواہشات کی پیروکار ہے، خواہشات کی اتباع کر رہی ہے، اسی طرح معاذ اللہ آپ کو بھی وہ اس راہ کی طرف لانا چاہتے ہیں اور وہ اسی پر راضی ہونے والے ہیں۔ تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جو یہ جھوٹی باتیں لے کر آ رہے ہو، تم جو یہ جھوٹی پیروی ہمیں دکھا رہے ہو، تم جو یہ دوسرے معاملات جو تعلقات ہم سے جھوٹے رشتے، جھوٹے تعلقات، جھوٹا دین پیش کر کہ ہمیں جو اپنی طرف بلانا چاہتے ہو، تو ان سے کہہ دیجئے اے محبوب کہ بے شک اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، جو قرآن ہم پر نازل فرمایا ہے، جو کچھ قرآن کریم میں ہمیں اس نے بتایا ہے، جس بات سے ہمارے ساتھ اس نے خطاب فرمایا ہے، جس بات کا ہمیں اس نے حکم دیا ہے، جس بات کو اس نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، یہی ہدایت ہے، چاہے وہ تمہارے لیے ہو یا ہمارے لیے ہو۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں قرآن اور شریعت سے دور رہ کر معاذ اللہ ہدایت پر باقی ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کا صاف طور پر رد فرما دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ نے جو بات ہدایت کے طور پر فرمائی ہے، جو حکم ہدایت کے طور پر جاری فرمایا ہے، اس کے سوا سب سراسر گمراہی اور بے دینی ہے۔ تو دین، مذہب اسلام اور شریعت اسلام، شریعت محمدی اور قرآن ہی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ہدایت ہے اور صرف یہی ہدایت ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر
یہ تو ان کی خواہشات بیان کی اور ان کو یہ جواب دے دیا. اب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کی اتباع کریں باوجود اس کے کہ آپ کی جانب اللہ رب العزت کی جانب سے علم اور یقین اتار دیا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت کا مظاہرہ فرما رہا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے. جو لوگ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الزامات لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اور بدگوئی کرتے ہیں، ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو ہم دوہرا بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہم کو ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے. تو رب تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب یہ بات ہرگز ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو علم عطا فرما دیا، آپ کے رب نے آپ کو یقین عطا فرما دیا. تو رب تبارک و تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ لوگوں تم یہ جان لو کہ میرے محبوب کو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ محبوب کے لیے نہیں ہے، یہ محبوب کے لیے نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم میں واضح طور پر جگہ جگہ بار بار احکامات نازل کرتا ہوں، میرے محبوب سے خطاب کرتا ہوں، میرے محبوب کو کسی بات سے روکتا ہوں، یہ میرے محبوب کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کو تو میں نے پہلے ہی علم عطا کر دیا، میں نے میرے محبوب کو پہلے ہی معصوم کر دیا، میں نے میرے محبوب کو پہلے ہی یقین اور میرا علم عطا کیا، اپنے علم سے عطا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے. اور تم یہ جان لو کہ یہ یہودیوں کی سازشوں کی جو وضاحتیں ہیں، جو ان کی چالوں کو میں فاش کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ میرے محبوب کے پیچھے چلنے والوں کے لیے ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کفار و مشرکین کے دلوں میں کون سی سازشیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بسی ہوئی ہیں. یہ میرے محبوب کو تو پتہ ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتباع کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو آپ کے رب نے علم عطا کیا ہوا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہے، ان کے دماغوں کا کیا حال ہے، ان کی سازشوں کا کیا حال ہے، یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ کہاں تک گرے ہوئے لوگ ہیں، کس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں. یہ تو سب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے طور پر عطا کر رکھا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں کہ یہودی نصرانی ایسا چاہتے ہیں، ایسی سازشیں کرتے ہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اطلاع فرما رہا، ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں ان کی سازشوں سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان کی چالوں میں پھنس نہ جانا. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کو تو میں نے محفوظ کر رکھا ہے، معصوم کر رکھا ہے. ان کی عصمت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی غلطی یا خطا سرزد ہو سکے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ سے ایسا کچھ ہو جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے معصوم کر رکھا ہے، میں نے عصمت عطا کر رکھی ہے، میں نے انہیں ان تمام معاملات سے مطلع کر رکھا ہے. انہیں سب کچھ معلوم ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا محسوس کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کون کس ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تو ایسے مامون و معصوم نبی کی بارگاہ میں تم حاضر ہو اور ان پر نازل کردہ قرآن کو ان کے زبان سے سمجھو. اور پھر آگے جا کر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم میں سے کسی نے ان کی اتباع کری تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اس کے لیے اللہ والوں میں سے نہ کوئی ولی ہوگا، نہ ذمہ داری لینے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب اس آیت کریمہ کا مفسر حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دو طرح سے تفسیر فرمائی. ایک تو یہ کہ دنیا کے لحاظ سے، تو دنیا کے لحاظ سے دیکھیں ذرا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ہمیں صدیقین سے نوازا، ہمیں شہداء سے نوازا، ہمیں صادقین کی فہرست عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنے اللہ والوں کی فہرست عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بھی ظاہر فرما دیا کہ من اللہ، یعنی جو اللہ والے ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں،
وہ اللہ کے علاوہ کی جانب والوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. یعنی جو شیطان کے پیروکار ہیں اور جو اللہ کے پیروکار ہیں، اس میں کبھی میل ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سیدھے الفاظ میں. حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی، چاہے دنیا میں ہم اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہوں، یا کل قیامت کے دن ہم وہاں حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی مددگار یا یاور یا ولی ذمہ دار تلاش کرنے جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ان شیطانوں کی پیروی میں پڑتے ہو اور میرے نبی میرے محبوب کو عطا کردہ شریعت کو چھوڑ کر عمل کرتے ہو، تو تم جان لو کہ تم نے اگر شریعت کو چھوڑ دیا، اگر قرآن کو چھوڑ دیا، اگر میرے محبوب کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ گئے، تو یہ جان لو کہ یہ اللہ والے نہ دنیا میں تمہارے مددگار ہوں گے نہ آخرت میں تمہارے مددگار. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ان اللہ والوں سے مدد طلب کر سکتے ہو تم، انہیں مددگار بنا سکتے ہو تم اپنا، چاہے وہ دنیا ہو یا کل قیامت کے دن ہو. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے شریعت پر مکمل عمل کرنے والے ہو جاؤ. حلال ہی کو اپنے لیے جائز و حلال سمجھو، حرام کو اپنے لیے ناجائز و حرام سمجھو. حلال کو استعمال کرو، جائز کو استعمال کرو، حرام سے بچو، ناجائز سے بچو. جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جو عبادتیں تم پر فرض کی گئی ہیں، جو احکامات تمہارے لیے لائے گئے ہیں، وہ کرو، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. جب یہ عمل تمہارا ہوگا ایمان لانے کے بعد، تب یہ اللہ والے تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی مددگار ہوں گے. اور اگر یہ عمل نہیں ہوگا بلکہ ہم شریعت سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فرمان سے دور ہوں گے، اس کی مذہب اسلام کے ماننے والے ہونے کا ہمارا دعویٰ ہوگا، لیکن ہماری راہ کچھ اور ہوگی، ہمارا عمل کچھ اور بول رہا ہوگا، ہمارے انداز میں کوئی اور چیز ہوگی. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہوں گے، لیکن ان اللہ والوں کی طرح ہمارا عمل نہیں ہوگا، بلکہ شیطان کے اتباع اور پیروی کرنے والوں کی طرح ہمارا عمل ہوگا. تو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان سے مدد مانگنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اسی لیے ہمیں اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ویسے مسلمان بن جائیں جیسا رب تبارک و تعالی ہمیں مسلمان بننے کا جیسا رب تبارک و تعالی ہمیں حکم فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقتاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عطا کردہ دین اور ہدایت پر قائم ہو کر اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ الکرام.